اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ ابو سفیان کا بیان سن کر خوشی سے چھلک پڑا، بولا وہ فرشتے تھے۔ ابو لہب کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اس نے زور سے تھپڑ رسید کیا کہ ابو رفیع کا منہ لال ہو گیا۔ اس نے جوابی کارروائی کرنی چاہی مگر وہ کمزور و ناتواں اور ابو لہب موٹا تازہ۔ اس نے ابو رفیع کو زمین پر پٹخا اور سینے پر بیٹھ کر بے تحاشا مارنا شروع کر دیا۔ ام الفضل ضبط نہ کر سکیں، پاس ہی ایک بھاری ڈنڈا پڑا تھا، اسے اٹھا کر اس زور سے دیور کے سر پہ مارا کہ اس کا سر کھل گیا۔ چلائیں کہ بدبخت، اس کا آقا یہاں نہیں ہے تو تو نے سمجھ لیا ہے کہ وہ بے سہارا ہے۔ ابو لہب کے سر کا زخم بگڑتا ہی چلا گیا اور ہفتے بھر کے اندر اندر وہ دم توڑ گیا۔ بچ نکلنے والے واپس آتے جا رہے تھے، ان سے پتہ مل رہا تھا کہ کون کون میدان جنگ میں کام آیا۔ ان خبروں کے ساتھ گھروں میں صفے ماتم بچھ گئی، گریا کا شور ہوا۔ تب قریش کے اکابر سر جوڑ کر بیٹھے اور یہ طے کیا کہ ضبط سے کام لیا جائے، ورنہ گریا و ماتم کی خبر مدینہ پہنچے گی اور وہ لوگ خوش ہوں گے۔ اسی کے ساتھ یہ طے ہوا کہ فدیہ ادا کرنے میں عجلت نہ برتی جائے۔ قریش کے کتنے سردار میدان بدر میں کھیت ہو چکے تھے، ان کے گزر جانے کے ساتھ ابو سفیان کو کہ بنو امیہ میں سے تھا، قائدانہ حیثیت حاصل ہو گئی۔ انہوں نے فدیہ ادا نہ کرنے کی مثال قائم کی، کہا کہ انہوں نے میرے بیٹے حنظلہ کو قتل کر دیا اور دوسرے بیٹے عمرو کو اسیر بنا لیا، تو کیا میں دوہرا نقصان اٹھاؤں کہ ایک بیٹے کی قربانی دی اور دوسرے بیٹے کے لیے فدیہ دوں؟ نہیں، میں ہرگز یہ ڈنڈ نہیں بھروں گا، جب تک وہ اسے قید رکھنا چاہتے ہیں قید رکھیں۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ بڑی جلالی عورت تھی۔ حنظلہ اور عمرو تو اس کے جنے نہیں تھے، لیکن اس کا باپ، چچا اور بھائی اس مارکے میں کام آئے تھے۔ عتبہ اس کا باپ تھا، چچا شیبہ تھا اور بھائی ولید تھا۔ اس کے اندر انتقام کی آگ سلگ رہی تھی۔ اس نے باپ، چچا اور بھائی کے لیے گریہ نہیں کیا، ہاں یہ عہد کیا کہ جب انتقام کی گھڑی آئے گی تو میں حمزہ کا کلیجہ کچا چبا جاؤں گی کہ اس نے میرے چچا کو قتل کیا اور میرے باپ کے کاری ضرب لگائی۔ انتقام کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ طے یہ ہوا کہ ابو سفیان جس تجارتی قافلے کو حفاظت کے ساتھ لے آیا ہے، اس کا سارا منافع لشکر کی تیاری پر صرف کیا جائے اور لشکر اتنا بڑا اور مضبوط بنایا جائے کہ مدینہ والوں کے چھکے چھڑا دیے جائیں۔ یہ بھی طے ہوا کہ اس مرتبہ لشکر کے ساتھ عورتیں بھی چلیں جو اپنے مردوں کو غیرت دلائیں اور ان میں جوش پیدا کریں۔ مزید طے ہوا کہ تمام عرب قبیلوں سے حمایت و امداد کی اپیل کی جائے۔ اہل قریش نے ان سارے فیصلوں کو تسلیم کیا، مگر فدیہ ادا نہ کرنے کے فیصلے سے اسیروں کے عزیز و اقربا نے پہلو تہی کی۔ سبھی قبیلے کے لوگ اپنے اپنے آدمیوں کو چھڑانے کے لیے مدینہ پہنچے اور مسلمانوں سے ان کی رہائی کے لیے گفت و شنید شروع کر دی۔ ہاں، ابو سفیان اپنے عہد پر قائم رہا۔ اس نے جوابی کارروائی یہ کی کہ حج کے موقع پر قبیلہ اوس کے ایک بوڑھے شخص کو قید کر لیا اور اعلان کر دیا کہ جب تک میرے بیٹے کو رہا نہیں کیا جائے گا میں اسے رہا نہیں کروں گا۔ اس شخص کے قبیلے نے آن حضرت سے اپیلیں شروع کیں کہ عمرو کو رہا کر دیا جائے۔ اسیروں میں کیسی کیسی شخصیت تھی۔ سودا بی بی نے اپنے ابن ام سہیل کو پابہ زنجیر دیکھا تو حیران رہ گئیں، پھر بولیں، اے ابو یزید، تو نے ہتھیار ڈال دیے، اچھا ہوتا کہ تو لڑ کر جان دے دیتا۔ بی بی سودا کو بالکل خیال نہیں رہا کہ قریب ہی آن حضرت تشریف رکھتے ہیں۔ آن حضرت نے تیز نظروں سے زوجہ کو دیکھا اور فرمایا، نیک بخت، کیا تو لوگوں کو خدا اور اس کے رسول کے خلاف بھڑکائے گی؟ بی بی سودا کا ندامت سے سر جھک گیا۔ انصار کا ایک گروہ عباس کو لے کر آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنی بہن کے بیٹے کو فدیے کے بغیر رہا کر دیں۔ بہن سے ان کی مراد سلمہ تھی جو حضرت عباس کی دادی تھی۔ آن حضرت نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ ایک درہم کی بھی رعایت نہ کریں۔ پھر چچا سے مخاطب ہوئے، چچا عباس، آپ مالدار ہیں، آپ کو چاہیے کہ اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں کا فدیہ ادا کر دیں۔ عباس نے مالدار ہونے سے انکار کیا تو آن حضرت نے فرمایا، اے چچا، وہ رقم کہاں گئی جو آپ چچی ام الفضل کے پاس چھوڑ آئے ہیں اور جس کے متعلق آپ انہیں ہدایت بھی کرائے ہیں؟
کہ اگر آپ مارے جائیں تو اس کی تقسیم کس طرح ہو؟ عباس یہ سن کر بہت چونکے، اور یہ وہ گھڑی تھی جب انہیں آن حضرت کے پیغمبر ہونے کا اعتبار آیا۔ بولے کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے تجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا کہ یہ تو میرے اور میری زوجہ کے درمیان ایک راز تھا، کسی تیسرے کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی تھی۔ پھر اس کے ساتھ ہی وہ فدیہ ادا کرنے پر رضامند ہو گئے۔ ابو العاص کو چھڑانے کے لیے اس کا بھائی عمر آیا۔ اسے زینب نے کچھ رقم اور اپنے گلے کا ہار دے کر بھیجا تھا۔ جب آن حضرت نے اس ہار کو دیکھا تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ یہ وہ ہار تھا جو بی بی خدیجہ نے بیٹی کو جہیز میں دیا تھا۔ ابو العاص کو جن لوگوں نے اسیر بنایا تھا ان سے آپ نے فرمایا کہ اے دوستو، ویسے تو تمہیں فدیہ وصول کرنے کا پورا اختیار ہے، لیکن اگر تم یہ رقم اور ہار واپس کر دو تو یہ تم اچھا کام کرو گے۔ اسیر بنانے والوں نے رقم اور ہار فوراً واپس کر دی۔ ابو العاص کو رخصت کرتے ہوئے آن حضرت نے کہا کہ مکہ جا کر تم زینب کو میرے پاس بھیج دینا۔ ابو العاص نے تھوڑے افسوس کے ساتھ اس تجویز کو قبول کر لیا۔ بات یہ تھی کہ وحی کے ذریعے یہ حکم ہو چکا تھا کہ کوئی مسلمان عورت کسی کافر کی زوجہ نہیں بن سکتی۔ مقتول ولید کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام بھی ولید تھا، وہ اسیر ہو گیا تھا۔ اس کے بھائی خالد اور ہشام نے باپ کا اسلحہ فدیے کے طور پر دے کر بھائی کو چھڑایا، مگر ولید مکہ کے رستے میں پہلے ہی پڑاؤ پر بھاگ کھڑا ہوا اور واپس مدینہ آ کر مسلمان ہو گیا۔ خالد کو جو اس کا سوتیلا بھائی تھا اس پر بہت غصہ آیا، کہلا بھیجا کہ بدبخت، اگر تجھے یہ کام کرنا تھا تو پہلے ہی کر لیا ہوتا، ہمیں اپنے باپ کے قیمتی ورثے سے تو محروم نہ ہونا پڑتا۔ ولید نے کہا کہ اگر میں حالت اسیری میں مسلمان ہوتا تو لوگ یہی کہتے کہ فدیہ سے بچنے کے لیے یہ شخص مسلمان ہوا ہے۔ خیر، مسلمان ہونے کے بعد ولید بے دھڑک مکہ پہنچا، اس غرض سے کہ اپنا سامان وہاں سے لے آئے۔ وہاں بھائیوں نے اسے پکڑ کر قید کر دیا۔ جبیر ابن مطعم اپنے ابن ام اور 2 شریکوں کو فدیہ بھر کر چھڑانے کے لیے آیا۔ حضرت اس سے بہت شفقت سے پیش آئے، فرمایا کہ اگر تمہارا باپ آج زندہ ہوتا اور ان اسیروں کو چھڑانے کے لیے آتا تو میں فدیہ لیے بغیر ہی انہیں رہا کر دیتا۔ جبیر نے مدینہ میں جو نقشہ دیکھا اس سے وہ بہت متاثر ہوا۔ حضرت کو جب اس نے تلاوت قرآن کرتے دیکھا تو بقول خود اس کے قلب میں ایمان کی کرن جگمگائی، مگر اسے فوراً ہی اپنے چچا کا خیال آیا جسے حضرت حمزہ نے قتل کیا تھا۔ اس قتل کا انتقام اس کے لیے غیرت کا مسئلہ تھا۔ اس اندیشے سے کہ کہیں وہ اپنے اس عزم میں ڈاواڈول نہ ہو جائے، وہ فوراً مکہ لوٹ گیا۔ فدیہ ادا کرنے والوں نے بالعموم تمیز سے بات کی، مگر ایک شخص کا رویہ مختلف تھا۔ یہ بنی جماحہ سے تعلق رکھنے والا بھی تھا کہ بھائی تھا امیہ کا اور جگری دوست تھا عقبہ کا۔ یہ دونوں شخص بدر میں کام آئے تھے۔ اس نے اپنے بیٹے کو فدیہ ادا کر کے چھڑایا۔ چلتے وقت حضرت سے کہنے لگا، اے محمد، میرے پاس اود نام کا ایک گھوڑا ہے جسے میں بہت کھلاتا پلاتا ہوں، وہ کھا پی کر تیار ہو جائے، پھر میں اس پر سوار ہو کر تجھے قتل کروں گا۔ حضرت نے جواب دیا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہوگا یوں کہ خدا نے چاہا تو میں تجھے قتل کروں گا۔ ادھر مکہ میں صفوان اور عمیر یہ سن کر کہ ان کے بڑوں کی لاشوں کو گڑھے میں پھینکا گیا انگاروں پر لوٹ رہے تھے۔ صفوان بیٹا تھا امیہ کا جس کے مرنے کے بعد اب اسے بنی جماحہ کا سردار بننا تھا۔ صفوان کہتا تھا کہ خدا کی قسم، ان کے مرنے کے بعد جینے کا مزہ نہیں رہا۔ یہی عمیر کے احساسات تھے۔ عمیر کا بیٹا اسیری کی تکلیف اٹھا رہا تھا اور عمیر نے تنگ آ کر کہا، میں فدیہ تو ادا نہیں کر سکتا کہ میں پہلے ہی قرضے میں دبا ہوا ہوں، اور اگر اس قرضے کا مجھ پہ بوجھ نہ ہوتا تو میں گھوڑا دوڑاتا ہوا مدینہ جاتا اور محمد کو قتل کر کے آتا۔ صفوان نے کہا، عزیز، قرضے کی فکر مت کر، وہ میں ادا کر دوں گا، اور تیرے خاندان کی بھی میں جب تک زندہ ہوں کفالت کروں گا۔ عمیر نے یہ پیشکش منظور کی۔ آپس میں عہد و پیمان کیے کہ حصول مقصد تک یہ بات پردہ راز میں رہے گی۔ پھر اس نے اپنی تلوار کو سان پر رکھا، اسے زہر میں بجھایا اور بیٹے کو رہا کرانے کا بہانہ بنا کر مدینہ کی طرف چل پڑا۔ عمیر جب مدینہ پہنچا تو حضرت اس وقت مسجد میں رونق افروز تھے۔ عمیر تلوار کمر سے باندھے مسجد میں داخل ہوا۔ حضرت عمر نے اسے شمشیر باندھے دیکھ کر روکا، مگر حضرت نے فرمایا، اسی طرح آنے دو۔ وہ آیا تو
تو آن حضرت نے فرمایا اے عمیر اپنے آنے کا مقصد بیان کر۔ اپنے بیٹے کو چھوڑانے آیا ہوں۔ ایسا ہے تو تلوار باندھ کر کیوں آیا ہے؟ تلواروں پر خدا کی لعنت، یہ تلواریں ہمارے کس کام آئیں؟ عمیر نے جواب دیا۔ آن حضرت نے دو ٹوک پوچھا اے عمیر سیدھی بات بتا، کس نیت سے تو یہاں آیا ہے؟ عمیر نے پھر بیٹے کا بہانہ کیا۔ تب آن حضرت نے وہ گفتگو جو عمیر اور صفوان کے درمیان ہوئی تھی لفظ بلفظ دہرا دی۔ اس پر عمیر چکرا گیا، پوچھا یہ تو ایک راز تھا، آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جبرائیل نے۔ عمیر سوچ میں پڑ گیا، اس کے اندر ایک ایسا انقلاب برپا ہوا کہ فوراً ہی ایمان لے آیا۔ اب عمیر نے جوش ایمانی میں یہ عزم باندھا کہ مکہ جا کر وہ دوسروں کو اسلام کی راہ پر لائے گا۔ مکہ جا کر اس نے واقعی کتنوں کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کر لیا، مگر صفوان پر اس کی تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ اے عمیر تو دغاباز نکلا، میں تجھ سے کلام نہیں کروں گا، نہ کوئی معاملہ رکھوں گا۔ عمیر نے آخر کار مکہ سے بستر بوریا باندھا اور مدینہ آ گئے۔ ادھر ابو العاص نے زینب سے کہا کہ اے زینب میں تمہارے باپ کو قول دے آیا ہوں کہ تمہیں مدینہ بھیج دوں گا، سو تم سدھارو اور اپنے باپ کے پاس جا کر رہو۔ ابو العاص نے یوں اس تجویز کا کسی سے ذکر نہیں کیا تھا، مگر چونکہ روانگی دن میں ہوئی اس لیے سب کو پتہ چل گیا۔ قریش کے کچھ لوگوں نے جا کر زینب کی سواری روک لی۔ تب کنعانہ نے کہ زینب کی سواری کے آگے آگے چل رہا تھا تاؤ میں آ کر کمان میں تیر جوڑا اور للکارا کہ جو آگے بڑھے گا خدا کی قسم اس کے اندر تیر ترازو کر دوں گا۔ اہل قریش اس للکار پر ٹھٹک گئے اور اپنے سردار ابو سفیان سے مشورہ کیا۔ ابو سفیان نے آ کر کنعانہ کو سمجھایا، کہا کہ تم لوگوں نے غلطی کی کہ زینب کو دن دہاڑے لے کر مدینہ کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ محمد کے ہاتھوں ہم پر کیا افتاد پڑی ہے اور ہمارے دل کتنے زخمی ہیں۔ زینب کے یوں علل اعلان رخصت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جھک گئے ہیں۔ جانے ناتواں کی سوگند، ہم بیٹی کو باپ سے جدا نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ کام ذرا سلیقے سے کرو۔ اس وقت تو اس بی بی کو واپس مکہ لے چلو، جب تھوڑے دن گزر جائیں اور یہ معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے پھر کسی شب خاموشی سے اسے یہاں سے لے جانا۔ یہ تجویز قبول کی گئی۔ تھوڑے دن بعد کنعانہ نے ایک رات بہت خاموشی کے ساتھ اس بی بی کو مکہ سے دور ایک وادی تک پہنچایا۔ وہاں منصوبے کے مطابق زید پہلے سے موجود تھے۔ وہ بی بی کو حفاظت کے ساتھ مدینہ لے گئے۔ بدر سے واپسی کے بعد آن حضرت نے پہلا کام یہ کیا کہ بی بی فاطمہ کو ساتھ لیا اور قبرستان چلے۔ آپ ادھر مارکے بدر میں مصروف تھے، ادھر بی بی رقیہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ بی بی فاطمہ بہن کی قبر پر جا کر بہت روئیں۔ باپ بیٹی دونوں قبر کے کنارے بیٹھے تھے، بیٹی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ باپ اپنی ابا کے کنارے سے بیٹی کے آنسو پوچھتا جاتا تھا۔ آپ جب قبرستان سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ جو بیبیاں بدر کے شہیدوں اور بی بی رقیہ کے لیے گریہ کر رہی ہیں انہیں حضرت عمر غصے سے منع کر رہے ہیں کہ مت رو۔ اصل میں پچھلے کسی موقع پر آن حضرت نے مرنے والوں پر گریہ کرنے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ جیسے مرنے والوں کے لیے گریہ جائز فعل ہی نہیں ہے۔ اس موقع پر آن حضرت نے یہ غلط فہمی دور کر دی۔ آپ نے حضرت عمر کو مخاطب کیا اور فرمایا اے عمر انہیں گریہ کرنے دو۔ بی بی فاطمہ اس وقت 20 کے سن میں تھیں، نام خدا اب ان کی شادی کی عمر ہو گئی تھی۔ باپ کو فکر تھی کہ اب بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دینے چاہیے۔ ان کی نظر انتخاب حضرت علی پر پڑ چکی تھی اور گھر میں آپ نے اس کا کچھ تذکرہ بھی کیا تھا کہ فاطمہ سے علی کا رشتہ مناسب رہے گا۔ آپ نے اشارتاً حضرت علی سے ذکر کیا اور ان کی حوصلہ افزائی کی تاکہ وہ ضابطے کے مطابق پیغام بھجوائیں، مگر حضرت علی اپنی ناداری کی وجہ سے یہ رشتہ مانگتے ہوئے ہچکچاتے تھے۔ بات یہ تھی کہ اسلامی روح سے اسلام کا کوئی ماننے والا کسی ایسے بزرگ کے ورثے کا حقدار نہیں ہو سکتا تھا جس نے اسلام قبول نہ کیا ہو۔ سو ابو طالب نے اپنے پیچھے جو بھی ترکہ چھوڑا اس میں سے حضرت علی نے کچھ نہیں پایا۔ ہاں مسجد کے قریب ہی انہوں نے ایک کچا پکا مکان بنا لیا تھا، بس یہی کچھ ان کے پاس تھا۔ بہرحال جب انہیں یہ اطمینان ہو گیا کہ حضرت اپنی بیٹی کا ہاتھ واقعی ان کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں تو انہوں نے گزارش پیش کر دی کہ غلام کو اپنی فرزندی میں لے لیجئے۔ گزارش قبول ہوئی۔
نکاح کی رسم ادا ہوئی۔ حضرت نے اس شادی کے موقع پر ایک دعوت کا اہتمام کیا، ایک دمبا ذبح کیا گیا، کچھ انصار تحفے میں اناج لے آئے۔ ابو سلمان کے دولہا دلہن دونوں چچازاد بھائی تھا، ہاتھ بٹانے اور مدد کرنے کے لیے بہت بےتاب تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت علی کے والد ماجد نے اس کی بہت مدد کی تھی، اور جب ابو جہل اور قبیلے کے دوسرے دشمنان اسلام اس کے پیچھے پڑے تھے تو انہوں نے اسے پناہ دی تھی۔ دوسروں کے کھانے پینے کا آپ بہت خیال رکھتے تھے، جن لوگوں کے پاس پیٹ بھرنے کے لیے کچھ نہ ہو ان کا خاص طور پر خیال رکھتے تھے، اور ایسے لوگوں کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ مسجد کا ایک گوشہ ان نوواردوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا، جن کے پاس نہ سر چھپانے کے لیے جگہ تھی نہ پیٹ بھرنے کا سامان تھا۔ یہ لوگ اصحاب صفہ کہلاتے تھے، اس وجہ سے کہ ان کے لیٹنے بیٹھنے کے لیے مسجد میں پتھر کا ایک چبوترا بنایا گیا تھا، اور چونکہ مسجد خانہ نبوت ہی کی توسیع تھی، اس لیے آپ اور آپ کے اہل خانہ ان کے قیام و طعام کو اپنی ذمہ داری جانتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اسلام کا پیغام سن کر اور حضرت کی تعلیمات سے متاثر ہو کر عرب کے قریب و دور کے قریوں سے کھنچ کر آئے تھے۔ مارکہ بدر کی خبر پھیلی تو آمد کا سلسلہ اور بڑھ گیا۔ وہ پہننے اوڑھنے کھانے پینے کے معاملات سے بے پرواہ تھے، ان کی خبر گیری حضرت نے اپنے ذمے لے لی تھی۔ شادی سے پہلے بی بی فاطمہ اصحاب الصفہ کی خیر خبر رکھتی تھیں، وہی ان کے کھانے پینے اوڑھنے پہننے کا انتظام کرتی تھیں۔ گویا انہیں کام کاج کافی کرنا پڑتا تھا، مگر شادی کے بعد جو محنت مشقت انہیں کرنی پڑی اس کا باپ کے گھر میں تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ باپ کے گھر میں ان کا ہاتھ بٹانے والے بہت تھے۔ بہن ام کلثوم، پھر ام ایمن تھیں کہ گھر کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتی تھیں۔ ام سلیم نے اپنے 10 سالہ بیٹے انس کو حضرت کی خدمت کے لیے بھیج دیا تھا۔ یہ لڑکا اپنی عمر سے بڑھ کر کام کرتا تھا۔ ادھر اس کی ماں اور اس کا دوسرا شوہر ابو طلحہ دونوں دل و جان سے حاضر تھے، کسی کام میں انہیں عذر نہیں تھا۔ ابن مسعود نے تو اپنے آپ کو اس گھر کے لیے اس طرح وقف کیا تھا کہ گھر کے فرد بن گئے تھے۔ ادھر عباس نے مکہ پہنچ کر اپنے غلام ابو رفیع کو یہاں بھیج دیا تھا۔ حضرت نے اسے آزاد کر دیا، مگر آزاد ہونے کے بعد بھی اسے کسی کام میں عذر نہیں تھا۔ عثمان کی بیوہ خولہ بھی اپنے آپ کو اس گھر کی خادمہ جانتی تھیں، مگر حضرت علی کے گھر پہنچ کر بی بی فاطمہ کو بہت مشکل دن دیکھنے پڑے۔ اس گھر میں ان کا کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں تھا، ناداری میں گزر بسر ہوتی تھی۔ حضرت علی سقائی کا کام کر کے کچھ کما لیتے تھے، مگر اس کام میں کمائی بہت کم تھی، محنت زیادہ تھی۔ بی بی فاطمہ چکی پیس کر اس آمدنی میں تھوڑا سا اضافہ کر لیتی تھیں۔ ایک دن حضرت علی سے کہنے لگیں، چکی پیس پیس کر میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے اور کنویں سے ڈول کھینچ کھینچ کر میرے سینے میں درد ہونے لگا۔ حضرت علی نے تأمل کیا، پھر بولے، ایسا کیوں نہ کرو کہ اپنے بابا جان سے کوئی غلام مانگ لو کہ تمہارا تھوڑا ہاتھ بٹا دیا کرے۔ بی بی فاطمہ بہت سوچ بچار کے بعد اپنے بابا جان کے پاس پہنچی، مگر کوئی فرمائش کرنے کی ہمت نہ ہوئی، واپس آ گئیں۔ حضرت علی کے پوچھنے پر کہنے لگیں، مجھے غیرت آ گئی، فرمائش کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ پھر حضرت علی بھی ان کے ساتھ گئے۔ بی بی فاطمہ نے جھجکتے جھجکتے اپنا احوال بیان کیا۔ حضرت نے جواب دیا، بیٹی، اصحاب صفہ کو آپ پیٹ پالنے کے لیے تو میرے پاس پیسہ نہیں ہے، تمہارے لیے کہاں سے لاؤں؟ اگر میرے پاس کچھ پیسہ آ بھی جائے تو پہلے میں ان مہمانوں کا خرچ پورا کروں گا۔ حضرت علی اور بی بی فاطمہ افسردہ و اداس گھر واپس آئے۔ سونے لگے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی، اس کے ساتھ ہی حضرت کی آواز آئی۔ اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے تھے، دونوں اٹھ کھڑے ہوئے، بڑھ کر حضرت کا خیر مقدم کیا۔ حضرت نے انہیں بیٹھنے کو کہا، خود بھی بیٹھ گئے۔ فرمانے لگے، جو تم نے مجھ سے طلب کیا کہو تو میں اس سے بہتر چیز تمہیں عطا کروں۔ ضرور بابا جان، یہ وہ کلام ہے جو جبریل امین نے مجھے تعلیم کیا تھا۔ ہر نماز کے بعد 10 دفعہ سبحان اللہ کہا کرو، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر، اور جب سونے لگو تو انہی کلمات کا 30 دفعہ ورد کر لیا کرو۔ حضرت علی بعد میں کہا کرتے تھے کہ میں نے اس دن سے اسے اپنا ورد بنا لیا، پھر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میرے اس ورد میں وقفہ آیا۔ بی بی فاطمہ کا گھر خانہ نبوت سے زیادہ دور نہیں تھا، مگر حضرت کی خواہش یہ تھی کہ ان کی نور نظر ان کی نظروں کے سامنے رہیں۔
آپ کی یہ خواہش جلد ہی پوری ہو گئی۔ شادی کے چند ماہ بعد کی بات ہے کہ حارث خزرجی کہ آپ کے دور کے رشتہ دار تھے آپ کی خدمت میں آئے اور بولے، یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو اپنے قریب رکھنا چاہتے ہیں، تو بنی نجار کے جتنے گھر ہیں ان سب کے مقابلے میں میرا گھر آپ کے گھر سے نزدیک ہے، یہ میرا گھر آپ کے حوالے ہے، اس میں جو ساز و سامان ہے اس میں جو آپ چاہیں رکھ لیں۔ حضرت نے اس عزیز کے لیے دعائے خیر کی اور بیٹی داماد کو لا کر اس گھر میں بٹھا دیا۔ یوں بی بی فاطمہ باپ کے بالکل قریب آ گئی۔ بدر کی فتح پر پورا مدینہ خوش تھا، مگر یہودیوں پر اوس پڑ گئی تھی، ان کی ہمدردیاں اہل قریش کے ساتھ تھیں، اپنے رد عمل کو وہ چھپا کر نہ رکھ سکے۔ بنی نضر اور بنی قریظہ اور بنی قینقاع تینوں یہودی قبیلے مسلمانوں کی فتح پر بہت تلملائے۔ ایک شاعر تو ایسا تلملایا کہ اس نے ابو جہل، عتبہ اور شیبہ کی موت پر مرثیہ لکھا اور مکہ کی طرف نکل گیا۔ وہاں جا کر اس نے یہ مرثیہ پڑھا جن میں ان سرماؤں کی موت کا ماتم کیا گیا تھا اور اہل قریش کو انتقام پر اکسایا گیا تھا۔ یہ شاعر کعب تھا، جو ویسے تو بنی طے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن ماں کے ناطے اپنے آپ کو بنی نضر کا چشم و چراغ جانتا تھا۔ حضرت نے ان لوگوں سے افہام و تفہیم کی بہت کوشش کی۔ آپ بنی قینقاع سے ان کے بازار میں جا کر جو مدینہ کے جنوب میں واقع تھا ملے، انہیں خدا کے خوف سے ڈرایا، مگر ادھر سے یہ جواب ملا کہ اے محمد، بدر کی فتح سے تمہیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اہل قریش کو تو جنگ کا تجربہ ہی نہیں تھا، اگر ہم سے آپ کا مقابلہ آ پڑا تو پھر آپ ہم سے پناہ مانگیں گے۔ حضرت نے یہ جواب سنا اور خاموشی سے اٹھ کر چلے آئے، مگر تھوڑے ہی دن بعد اسی بازار میں ایک واردات گزر گئی۔ ایک مسلمان عورت اس بازار میں خرید و فروخت کے لیے آئی تھی۔ ایک یہودی نے کسی بات پر اسے برا بھلا کہا۔ انصار میں سے ایک شخص کے وہاں موجود تھا، مسلمان عورت کی حمایت میں یہودی سے لڑ پڑا۔ مقابلے میں یہودی مارا گیا، تب یہودی مل کر اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کی تکہ بوٹی کر دی۔ انصار کو جو خبر پہنچی تو وہ بنی قینقاع کے خلاف بھڑک اٹھے۔ بنی قینقاع نے صلح صفائی کے بجائے لڑائی کی ٹھان لی۔ انہوں نے سوچا کہ اب مسلمانوں کو ذرا سبق سکھایا جائے۔ انہوں نے ابئی اور عبادہ ابن صامت کو مدد کے لیے پکارا اور خود قلعہ بند ہو گئے۔ ایک تو ان کی اپنی تیاری تھی، انہوں نے سوچا کہ ان دو پرانے حلیفوں کی طرف سے بھی کمک آ جائے تو مسلمانوں کے چھکے چھڑا دیں گے، مگر ہوا یہ کہ حلیف تو طرح دے گئے اور انصار نے ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ بنی قینقاع نے 2 ہفتے تو نکالے، اس کے بعد غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیے۔ تب ابن ابی بیچ میں کود پڑا، اس نے یہودیوں کو بچانے کے چکر میں حضرت سے گستاخی بھی کی۔ بہرحال حضرت نے ان لوگوں کی جاں بخشی کی، مگر شہر سے انہیں نکال باہر کر دیا۔ وادی القرا کے شمال مغرب میں ایک یہودی بستی میں جا کر انہوں نے پناہ لی اور ان کی مدد سے وہ شام کی سرحد پر جا بسے۔ ادھر کعب مکہ سے واپس آ کر بنی نضر کے قلعے میں جا ٹھہرا، مگر اس نے مکہ میں حضرت کے خلاف حجمیں لکھ لکھ کر لوگوں میں پڑھی تھیں کہ حضرت اس پر بہت کبیدہ خاطر تھے۔ بنی اوس کے ایک شخص محمد ابن مسلم نے اسے کسی بہانے سے قلعے سے باہر آنے پر آمادہ کیا اور قتل کر ڈالا۔ تو مدینہ ایسا یہودیوں کا گڑھ نہیں رہا تھا، مسلمان مدینے میں اور مدینے سے باہر ایک مؤثر طاقت بن چکے تھے۔ بدر میں کامیابی کا نتیجہ یہ ہوا کہ قریب و دور کے قبائل مسلمانوں سے تعلقات بڑھا رہے تھے اور سمجھوتے کر رہے تھے۔ بحیرہ احمر کے آس پاس کے مختلف قبائل سے ان کے معاہدے ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکہ سے شام جانے والا راستہ جو بحیرہ احمر کے نواح سے گزرتا تھا، قریش کے تجارتی قافلوں کے لیے محفوظ راستہ نہیں رہا۔ قریش نے اس کے جواب میں سلیم اور غطفان کے قبیلوں سے اتحاد کا رشتہ قائم کیا۔ یہ قبیلے مکہ اور مدینہ کے شمال میں صحرائے نجد میں آباد تھے۔ انہوں نے قریش کے اشارے پر یثرب کے مشرقی علاقوں پر چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ حضرت نے جوابی کارروائی کے طور پر ان کے خلاف مہم روانہ کی، مگر جب مسلمان دستے موقع پر پہنچتے تو یہ لوگ اپنا کام دکھا کر رفو چکر ہو جاتے۔ ایک مہم بہت کامیاب ثابت ہوئی، یہ ثعلبہ کے غطفانی قبائل کے خلاف تھی۔ حضرت اس مہم کے ہمراہ تھے۔ آپ نے طے کیا کہ ان بدوؤں کا جو لوٹ مار کر کے غائب ہو جاتے ہیں تعاقب کیا جائے۔
بنی ثعلبہ کے ایک شخص نے جو مسلمان ہو چکا تھا مہم کی رہبری کی۔ راستے میں بارش ہو گئی، آن حضرت نے اس باس 2 مرتبہ لباس تبدیل کیا۔ اس عمل میں وہ لشکر سے تھوڑے الگ ہو گئے۔ ایک درخت کے پاس پہنچ کر آپ نے اپنا بھیگا لباس خشک ہونے کے لیے درخت پر لٹکا دیا، خود درخت کے سائے میں لیٹ کر آرام کرنے لگے۔ دشمن چھپ کر مسلمانوں کی نقل و حرکت کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ ایک دشمن ایمان نے دیکھا کہ آن حضرت ایک درخت کے نیچے لیٹے سو رہے ہیں اور اکیلے ہیں۔ یہ شخص محارب کے قبیلے کا سردار تھا۔ وہ لپک کر آیا اور تلوار کھینچ کر آن حضرت کے سر پر آن کھڑا ہوا، للکارا، اے محمد، آج تجھے میری شمشیر سے کون بچائے گا؟ آن حضرت نے آنکھیں کھولی، اس شخص کو دیکھا اور سکون سے جواب دیا، اللہ تعالی۔ اس شخص کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ آن حضرت نے وہ تلوار اٹھائی اور پوچھا، اب میرے وار سے تجھے کون بچائے گا؟ کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ پھر بولا، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ کر وہ شخص مسلمان ہوا اور آن حضرت کے لشکر میں جا شامل ہوا۔ یہ سن 625 عیسوی کے اوائل کا ذکر ہے۔ جاڑوں کے دن تھے اور رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ ابھی پچھلے مہینے بی بی حفصہ کی آن حضرت سے شادی ہوئی تھی، اور اب اس مبارک مہینے میں روزوں کی گہما گہمی میں بی بی فاطمہ کے ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا۔ آن حضرت نے اس کے کان میں اذان دی اور نام اس کا حسن رکھا۔ چاند نے ہلال کی صورت اپنا سفر شروع کیا اور بدر بن کر درجہ کمال کو پہنچا۔ 14ویں گزری، 1-2 دن بعد وہ دن آیا جس نے مارکہ بدر کی یاد دلائی۔ وہ دن بھی گزرا، رمضان کے آخری ایام تھے کہ ایک گھڑ سوار مکہ سے چل کر مدینہ پہنچا۔ وہ آن حضرت کے چچا عباس کا ایک سربمہر خط لے کر آیا تھا۔ خط میں خبردار کیا گیا تھا کہ 3000 کا ایک لشکر مکہ میں تیار کھڑا ہے، مدینے پر چڑھائی کے لیے بس چلا چاہتا ہے۔ اس لشکر میں 700 آدمی زرہ پوش ہیں، 200 گھڑ سوار ہیں اور اونٹوں کی تعداد اتنی ہی ہے جتنی سپاہیوں کی ہے۔ سامان لے کر چلنے والے اونٹ اور وہ اونٹ جن پر عورتوں کے لیے ہودے آراستہ کیے گئے ہیں، وہ ان پر مستزاد ہیں۔ اس خط کے مدینہ پہنچتے پہنچتے لشکر مکہ سے چل پڑا تھا۔ ابو سفیان سردار لشکر تھا۔ وہ ہندا کو اور ہندا کے علاوہ ایک اور بیوی کو ساتھ لے کر روانہ ہوا تھا۔ صفوان بھی اپنی 2 بیویوں کو لے کر نکلا تھا۔ باقی سردار ایک ایک بیوی کو لے کر چلے تھے۔ جبیر ابن مطعم نے اپنے بجائے اپنے حبشی غلام کو، جس کا نام وحشی تھا، بھیج دیا تھا۔ وحشی بلا کا نشانہ باز تھا، اس کا نشانہ شاذ و نادر ہی خطا ہوتا تھا، اور جبیر نے اس سے کہا تھا کہ اے وحشی، اگر تو اپنے تیر سے محمد کے چچا حمزہ کو ہلاک کر دے اور اس طرح اس کے ساتھ میرا حساب چکا دے تو سمجھ لے کہ میں نے تجھے آزاد کیا۔ ہندا کے کان میں بھی اس بات کی بھنک پڑ گئی۔ جب لشکر کہیں پڑاؤ کرتا تو وہ وحشی کے پاس آتی یا اسے گزرتی دیکھتی تو کہتی، اے سیاہ فام، اے ابو الظلمات، اپنی پیاس بجھا اور سیراب ہو جا۔ اس عورت نے وحشی پر یہ جتا دیا تھا کہ اس کے آقا کی طرح وہ بھی حمزہ کے خون کی پیاسی ہے، اور جو شخص اس کی یہ پیاس بجھائے گا اسے وہ نہال کر دے گی۔ قریش کا لشکر پیش قدمی کرتا چلا آ رہا تھا۔ 1 ہفتے کی مار اور تھی، اس سے پہلے سارے دفاعی انتظامات مکمل کر لینے تھے۔ حضرت نے ایک انتظام تو یہ کیا کہ مدینہ کے نواح میں جو مسلمان آباد تھے ان سب کو ماں ان کی اونٹوں، گھوڑوں، بھیڑ بکریوں کے شہر کے اندر سمیٹ لیا۔ ادھر لشکر بڑھتے بڑھتے مدینہ کے کنارے اس میدان میں آ پہنچا جو کوہ احد کے سائے میں پھیلا ہوا ہے، اور حضرت نے اس شب ایک خواب دیکھا کہ جیسے آپ نے زرہ پہن رکھی ہے، ہاتھ میں تلوار ہے اور مینڈھے پر سوار ہیں۔ اپنی تلوار کو دیکھا کہ وہ ایک جگہ سے پچک گئی ہے، پھر دیکھا کہ کچھ گائیں ہیں جو ان کی اپنی ہیں اور وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ذبح کی جا رہی ہیں۔ صبح کو آپ نے یہ خواب اصحاب کو سنایا اور تعبیر یوں کی کہ میری زرہ بختر شہر مدینہ ہے، تلوار کے پچکنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ضرب لگے گی، ذبح ہونے والی گائیں میرے کچھ رفقا ہیں جو شہید ہوں گے، باقی رہا وہ مینڈھا جس پر میں سوار ہوں تو وہ دشمن کے ایک دستے کا سردار ہے جو ہمارے ہاتھوں قتل ہوگا۔ حضرت کا خیال شروع میں یہ تھا کہ شہر سے نکل کر مقابلہ نہ کیا جائے۔ مہاجرین و انصار دونوں گروہوں میں جو تجربہ کار لوگ تھے وہ اسی خیال کے حامی تھے، لیکن جوشیلے نوجوانوں نے شہر سے نکل کر کھلے میدان میں مقابلے پر زور دیا، اور رفتہ رفتہ یہ کھلا
کہ اکثریت اسی خیال کی حامی ہے، حضرت نے اکثریت کی رائے کو قبول کر لیا۔ حضرت عمر ان کے ساتھ گئے۔ جب آپ گھر سے برآمد ہوئے تو آپ کے سر مبارک پر خود تھا، اس کے گرد امامہ لپٹا ہوا، سینے پر 4 آئینہ، اس کے نیچے زرہ بختر، کمر کے ساتھ تلوار نیام میں اور پشت پر ڈھال سجی ہوئی۔ یہ نقشہ دیکھ کر اصحاب نے جوشیلے جوانوں کو دیکھا اور ملامت کی کہ تم نے رسول اللہ کو اس کام پر مجبور کیا ہے جس پر وہ آمادہ نہیں تھے۔ تب یہ لوگ نادم ہوئے اور بڑھ کر گزارش کی کہ یا رسول اللہ، ہمیں آپ سے اختلاف زیب نہیں دیتا، آپ جو مناسب سمجھیں وہ کریں۔ حضرت نے جواب دیا، خدا کے رسول کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہتھیار بند ہونے کے بعد ہتھیار اتار کر رکھ دے، پھر تو اسے اسی وقت ہتھیار اتارنے چاہیے جب اللہ تعالیٰ اس کے اور دشمنوں کے درمیان فیصلہ کر دے۔ سو رفیقو، جو میں کہتا ہوں وہ کرو، اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو، اگر تم ثابت قدم رہے تو فتح تمہارے قدم چومے گی۔ پھر آپ نے 3 نیزے طلب کیے، ان پر 3 پرچم لہرائے، بنو اوس کا پرچم، بنو خزرج کا پرچم اور مہاجروں کا پرچم۔ پھر عبداللہ ابن مکتوم کو کہ نابینا تھے اپنی جگہ نماز پڑھانے کا فریضہ سونپا۔ اس کے بعد آپ اپنے گھوڑے پر کہ نام اس کا صعب تھا سوار ہوئے اور اپنی کمان طلب کی۔ کمان کو کاندھے پر لٹکایا، نیزہ ہاتھ میں لیا اور روانہ ہوئے۔ سعد ابن معاذ آگے آگے چلے، باقی مجاہدین دائیں بائیں اور عقب میں چل رہے تھے۔ ان کی تعداد کل ملا کر 1000 تھی۔ سواری مدینہ اور احد کے درمیان تھی کہ سورج غروب ہو گیا۔ حضرت بلال نے اذان دی، نماز باجماعت ادا ہوئی۔ اس کے بعد حضرت نے لشکر کا معائنہ کیا۔ معائنہ کرتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ 8 لڑکے بھی صفوں میں گھسے ہوئے ہیں۔ ان میں ایک اسامہ ابن زید اور عبداللہ ابن عمر بھی تھے جو 13 سال کے تھے۔ حضرت نے گھر واپس جانے کی ہدایت کی، مگر انصار میں سے کسی نے ایک 15 سالہ لڑکے کی سفارش کی کہ اس کا نشانہ بہت سے بڑوں سے بہتر۔ حضرت نے اسے رعایت دی تو کسی نجدی قبیلے کا ایک لڑکا سمارا بولا کہ کشتی کرا کر دیکھ لیں، میں رفیع کو چت کر دوں گا۔ حضرت نے کہا اچھا ہو جانے دو کشتی۔ رفیع اور سمارا کی کشتی ہوئی اور واقعی سمارا نے رفیع کو پٹک کر چت کر دیا، سو اسے بھی لشکر میں شامل کر لیا گیا۔ قریش کا لشکر سمجھ رہا تھا کہ مسلمان سیدھے ان کے مقابل آن ڈٹیں گے اور پھر وہ اپنی کثرت اور جنگی ساز و سامان کے زور پر انہیں ڈھا لیں گے۔ حضرت کو جنگی طاقت کے اس فرق کا احساس تھا۔ آپ نے اپنی جنگی طاقت کے کم ہونے کی تلافی دوسرے طریقے سے کی۔ گرد و نواح کا پورا جائزہ لینے کے بعد آپ نے حکم جاری کیا، صبح منہ اندھیرے لشکر کو یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ مگر رات میں ایک اور گل کھلا۔ عبداللہ ابن ابی نے اپنے پیرووں کے ساتھ رات بھر مسکوٹ کی، اور جب صبح کے وقت جب لشکر کوچ کرنے لگا تو وہ اپنے 300 ساتھیوں سمیت لشکر سے الگ ہو گیا۔ اس نے عذر یہ تراشا کہ حضرت نے اس کے مشورے کو قبول نہیں کیا اور ناتجربہ کاروں کے مشوروں کو زیادہ اہمیت دی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گروہ منافقین کے ساتھ مدینہ واپس چلا گیا۔ اب حضرت کے لشکر میں کل 700 کی نفری رہ گئی تھی۔ ہمت مرداں، مدد خدا، کوچ کا نقارہ بجا، لشکر روانہ ہوا۔ شب کی سیاہی ابھی باقی تھی، اس پردے میں لشکر نے کوچ کیا۔ چلتے چلتے وہ ایسے مقام پر آیا جہاں عقب میں احد کی پہاڑی تھی اور سامنے قریش کا لشکر تھا۔ حضرت نے رکنے کا حکم دیا۔ اب صبح کی سفیدی نمودار ہونے لگی تھی، نماز کا وقت آن پہنچا تھا۔ حضرت بلال نے اذان دی، نماز کے لیے صفیں آراستہ ہوئیں۔ نماز کے بعد جنگ کے لیے سفارائی ہونے لگی، مورچے جمنے لگے۔ حضرت نے لشکر کو اس طرح سفارا کیا کہ پہاڑی عقب میں رہے۔ ابھی سفارائی ہو رہی تھی کہ ایک جوان مدینہ کی سمت سے آتا دکھائی دیا، برق رفتاری سے آیا اور صفوں میں شامل ہو گیا۔ یہ جوان حنظلہ تھا جس کی کل ہی شادی ہوئی تھی، اور حضرت نے اسے ہدایت کی تھی کہ تم بعد میں آنا۔ سو حنظلہ نے رات اپنی دلہن جمیلہ کے ساتھ بسر کی، اور پچھلے پہر دلہن نے خواب دیکھا کہ اس کا دولہا آسمانوں میں ہے اور ایک در پہ کھڑا انتظار کرتا ہے۔ کیا دیکھتی ہے کہ وہ در کھلا اور وہ اس میں داخل ہو گیا۔ اتنے میں اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے اس خواب کو شہادت کی خبر جانا۔ سو جب حنظلہ غسل کر کے روانہ ہونے لگا تو اس نے اس کا دامن پکڑ لیا۔ بہرحال حنظلہ کمر بستہ ہوا اور میدان جنگ کی طرف چل پڑا۔ حضرت نے حنظلہ کو دیکھا،
اس کے لیے دعائے خیر کی اور پھر صفیں آراستہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ آپ نے اس لشکر میں بہترین تیر انداز چن کر الگ کیے، چند ایک کو اپنے ساتھ رکھا، ان میں زید، سعد اور صائب ابن عثمان بھی تھے۔ 50 تیر اندازوں کو آپ نے لشکر کے کسی قدر بائیں سمت میں ایک ٹیلے پر تعینات کیا۔ عبداللہ ابن جبیر کو کہ بنی اوس میں تھے ان کا کماندار بنایا اور ہدایت کی کہ تیر اس شان سے چلانا کہ ان کے گھوڑ سوار ہمارے قریب نہ آنے پائیں، نہ انہیں ہمارے عقب سے حملہ کرنے دینا۔ جنگ کا پانسا کسی رنگ سے بھی پلٹے، خواہ ہمارے حق میں خواہ ہمارے خلاف، تمہیں بہرحال اپنے اس مورچے پر جمے رہنا ہے۔ پھر آن حضرت نے ایک تلوار اٹھائی اور اسے تولتے ہوئے کہا، وہ کون مرد ہے جو اس تلوار کو لے اور اس کا حق ادا کرے؟ یہ کلام سن کر پہلے حضرت عمر اس کے طالب ہوئے، پھر حضرت زبیر اس کے طالب ہوئے، مگر آن حضرت اس تلوار کو سنبھالے رہے۔ پھر آپ نے اپنا سوال دہرایا، وہ کون مرد ہے جو اس تلوار کو لے اور اس کا حق ادا کرے؟ بنو خزرج کا مرد دلیر ابو دجانہ آگے بڑھا اور پوچھا، یا رسول اللہ، اس کا حق کیوں کر ادا ہوگا؟ اے ابو دجانہ، اس کا حق اس طور ادا ہو سکتا ہے کہ تو اس سے دشمن پہ وار کرتا رہے تاکہ اس کا پھل خم کھا جائے۔ یا رسول اللہ، پھر میں اس تلوار کو لوں گا اور اس کا حق ادا کروں گا۔ حضرت نے وہ تلوار حضرت ابو دجانہ کو عنایت کی، اور حضرت ابو دجانہ اپنے وقت کے سورما تھے، ان کے سرخ امامے کا بڑا شہرہ تھا۔ بنی خزرج اس امامے کو موت کا امامہ کہتے تھے۔ جب وہ سر پر خود چڑھا کر اس کے گرد یہ امامہ باندھتے تو سمجھ لیا جاتا تھا کہ آج ابو دجانہ رن ڈالیں گے اور کشتوں کے پشتے لگا دیں گے۔ آج بھی وہ اپنا یہ سرخ امامہ باندھ کر میدان جنگ میں برآمد ہوئے تھے۔ انہوں نے آن حضرت سے تلوار لی اور صفوں کے بیچ سینہ تان کر چلنے لگے۔ تب آن حضرت یوں گویا ہوئے کہ یہ چال اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے سوائے ایسے وقت کے اور ایسے دن کے جیسا کہ آج ہے۔ اب سورج نکل آیا تھا، قریش اپنی سفارائی کر چکے تھے۔ میمنہ میسرہ میں 100 گھڑ سوار تھے۔ میمنہ کی کمان خالد ابن ولید کے سپرد تھی، میسرہ کی کمان اکرمہ ابن ابی جہل کے ہاتھ میں تھی۔ وسط میں ابو سفیان تھا جس نے پیش قدمی کا حکم دیا۔ اس کے آگے آگے بنی عبد الدار کا فرزند طلحہ تھا جو قریش کا علم لے کر چل رہا تھا۔ اس کے 2 بھائی اور 4 بیٹے اس کے جلو میں تھے اور مستعد تھے کہ اگر علمدار مارا جائے تو وہ باری باری علم سنبھالیں۔ میدان بدر میں اسی گھرانے کے 2 علم برداروں نے علم چھوڑ کر ہتھیار ڈال دیے تھے اور اسیر بن گئے تھے، اور ابو سفیان نے ان بھائی بیٹوں پر جتا دیا تھا کہ تم لوگ پہلے کیا کر چکے ہو۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو ابو سفیان آگے بڑھ کر پکارا کہ اے بنی اوس اور اے بنی خزرج، میرے ابن ام کو میرے حوالے کر دو اور تم میدان سے ہٹ جاؤ، ہم تم سے کچھ نہیں کہیں گے۔ انصار نے اس کے جواب میں اسے کھری کھری سنائی۔ پھر ایک اور شخص آگے بڑھا اور حنظلہ یہ دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو گیا کہ یہ اس کا باپ ابو عامر تھا۔ وہ آگے بڑھ کر پکارا، اے بنی اوس، مجھے پہچانو، میں ابو عامر ہوں۔ ابو عامر اس زوم میں سامنے آیا تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے قبیلے کے بہت سے لوگ مسلمانوں کی صفوں سے ٹوٹ کر آ جائیں گے، مگر اس کا سارا زوم خاک میں مل گیا۔ بنی اوس نے جواب میں اسے برا بھلا کہا اور پتھر مارے، وہ سٹپٹا کر واپس ہو لیا۔ اہل مکہ کو حکم ملا کہ آگے بڑھو اور حملہ کرو۔ اگلی صفوں کے آس پاس ہندہ کی قیادت میں عورتوں کی پلٹن تھی کہ دف اور ڈھول بجاتی چلی جا رہی تھی، اپنے مردوں کو شعر پڑھ پڑھ کر ابھار رہی تھیں، اے عبد الدار کے بیٹو، آگے بڑھو اور ضرب لگاؤ۔ اور ہندہ نے وہ ترانہ چھیڑا جو زمانے قدیم کی کسی جنگ میں کسی دلیر عورت نے گایا تھا، دلورو، تم نے بڑھ کر حملہ کیا تو پھر ہماری آغوش تمہارے لیے کھلی ہے، اگر تم نے پشت دکھائی تو جان لو کہ پھر ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ خالد ابن ولید کا رسالہ آگے بڑھا تھا کہ اس پر تیروں کی بوچھار ہو گئی، اسے پیچھے ہٹنا پڑا۔ پھر طلحہ گھوڑا آگے بڑھا کر آگے آیا اور للکارا کہ کوئی آئے اور مجھ سے 2 ہاتھ کرے۔ حضرت علی آگے بڑھے اور ایسا وار کیا کہ تلوار خود کو چیرتی ہوئی کھوپڑی میں اتر گئی، وہ گرا اور ڈھیر ہو گیا۔ اور حضرت نے تب جانا کہ یہ وہ مینڈھا ہے جو خواب میں دکھائی دیا تھا۔ آپ نے بآواز بلند اللہ اکبر کہا، مگر خواب میں نظر آنے والا مینڈھا ایک تھا۔ یہاں شکار ہونے والوں کی قطار لگ گئی۔ طلحہ کے بھائی نے آگے بڑھ کر پرچم سنبھالا، اسے حضرت امیر حمزہ نے دھر لیا۔ دوسرا بھائی سامنے آیا تو بنی زہرا کے ساتھ نے تیر تاک کر اس کی گردن میں مارا، وہ بھی ڈھیر ہو گیا۔ پھر طلحہ کے بیٹوں کی باری آئی، کسی کا حضرت علی نے کام تمام کیا
کسی کو حضرت زبیر نے سنگوا لیا، کسی کو حضرت عاصم ابن ثابت نے ٹھکانے لگایا۔ دو بیٹے حالت نزع میں ماں کے پاس لائے گئے۔ قاتل کا نام سن کر ماں نے قسم کھائی کہ ایک دن آئے گا کہ میں عاصم کی کھوپڑی کو پیالہ بنا کر شراب نوش کروں گی۔ حضرت نے کسی عورت کو اپنے لشکر کے ساتھ چلنے کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن بنی خزرج کی ایک عورت نصیبہ مچل گئی۔ ایسے موقع پر وہ گھر میں بیٹھنے والی نہیں تھی۔ الصباح اٹھ کر اس نے مشکیزہ پانی سے بھرا، تلوار پکڑی، کمان کاندھے پہ لٹکائی اور میدان جنگ کی طرف چل پڑی۔ حضرت انس کی والدہ ام سلیم بھی بے چین ہو کر گھر سے نکل پڑیں۔ وہ بھی پانی کا مشکیزہ گھر سے لے کر چلی تھیں۔ اسی دن دو بدو کہ نئے مسلمان ہوئے تھے مدینہ پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ مدینہ شہر تو آدھا خالی ہو چکا ہے۔ جب انہیں پتا چلا کہ احد کے میدان میں رن پڑا ہوا ہے تو وہ بھاگتے دوڑتے وہاں پہنچے، حضرت سے اذن جہاد لیا اور تلواریں سونت کر میدان میں کود پڑے۔ حضرت ابو دجانہ نے اپنے سرخ امامے کی لاج رکھ لی۔ ان کی تلوار سروں کو ککڑی کھیرے کی طرح کاٹتی چلی جا رہی تھی، مگر ایک سر پر آ کر ٹھٹک گئی۔ اس نے چیخ ماری، حضرت ابو دجانہ سٹپٹا گئے۔ وہ تو عورت کی چیخ تھی، عورت بھی کون سی، ہندا۔ انہوں نے تلوار کو روکا، پھر دوسری طرف مڑ گئے۔ ہندا بھی وہاں سے سرک گئی۔ وہ پیچھے ہٹ کر ماؤں بیویوں کی صف میں آ گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ وحشی اپنے شکار کو تاکتا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ حضرت امیر حمزہ تو وہ شخصیت تھے جو ہزاروں میں الگ نظر آتے تھے۔ ایک تو ان کا لڑنے کا طریقہ سب سے مختلف تھا، پھر غیر معمولی شان کے ساتھ قوی الجثہ تھے۔ اس پر شتر مرغ کے پروں کی کلغی مستزاد کے دور سے نظر آتی تھی۔ وحشی نے انہیں تاڑ لیا تھا اور چپکے چل کر جائے واردات کے قریب ہی ایسے زاویے سے بیٹھ گیا تھا کہ آسانی سے نشانہ لگا سکتا تھا۔ اس گھڑی امیر حمزہ عبدالدار کے گھر کے آخری علمبردار سے نبرد آزما تھے۔ انہوں نے ضرب لگانے کے لیے تلوار اٹھائی ہی تھی کہ تلوار کے دستے میں ایک درز کھل گئی۔ وہ لمحہ بھر کے لیے ٹھٹکے، بس ٹھٹکنا غضب ہو گیا۔ وحشی تو موقع کی طاق میں تھا ہی، اس نے نشانہ تاک کر برچھی پھینکی۔ ادھر امیر حمزہ کی تلوار دشمن کے سر پر پڑی، ادھر برچھی ان کے سینے میں جا کر لگی۔ ان کی ضرب سے دشمن تو ڈھیر ہو گیا، مگر برچھی کے وار سے وہ بھی نہ سنبھل سکے، ڈگمگائے اور گر پڑے۔ جب تک وہ تڑپتے رہے وحشی دور کھڑا رہا۔ جب وہ توانا جسم ساکت ہو گیا تو اس نے آگے بڑھ کر برچھی نکالی اور وہاں سے بھاگ لیا۔ بقول خود، جو کام مجھے انجام دینا تھا وہ میں نے انجام دے دیا تھا، اور اس شخص کو میں نے اگر مارا تو محض اس لیے کہ مجھے غلامی کے بندھن سے نجات ملے۔ حضرت امیر حمزہ شہید ہو چکے تھے۔ شتر مرغ کے پروں والی اونچی کلغی نظروں سے اوجھل تھی، مگر حضرت علی کا سفید ترہ اور حضرت ابو دجانہ کا سرخ امامہ اسی شان سے میدان جنگ کے بیچ جلوہ گر تھا۔ یہ سفید ترہ اور یہ سرخ امامہ گویا فتح کے پرچم تھے۔ پھر حضرت زبیر کا زرد امامہ اور حضرت حباب کا سبز امامہ، ان اماموں کی شان بھی کچھ کم نہ تھی۔ یہ غازی اس بے جگری سے لڑ رہے تھے کہ حضرت امیر حمزہ کی شہادت سے دشمنوں کو کوئی فیض نہیں پہنچ سکا۔ حضرت علی، حضرت ابو دجانہ اور حضرت زبیر کی تلواریں ان کے سروں پر بجلی کی طرح چمک رہی تھیں۔ ابو سفیان بال بچا، حنظلہ کی تلوار اس کے سر پر چمکی، بس پڑنے کو تھی کہ ایک دشمن نے آگے بڑھ کر ان کے پہلو میں بھالا اتار دیا۔ وہ گرے اور دوسرے وار نے انہیں درجہ شہادت پر پہنچا دیا۔ لشکر قریش پسپا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ پسپا ہوتے ہوتے وہ اپنے ڈیروں خیموں تک جا پہنچا۔ پہاڑی پر تعینات تیر اندازوں نے یہ نقشہ دیکھا تو انہیں فکر ہوئی کہ کہیں وہ مال غنیمت سے محروم نہ رہ جائیں۔ وہ وہاں سے تیر کی طرح چلے۔ عبداللہ ابن جبیر نے انہیں لاکھ روکا ٹوکا، مگر وہ نہ مانے۔ عبداللہ ابن جبیر کے ساتھ لے دے کے 10 تیر انداز رہ گئے۔ خالد ابن ولید نے دور سے یہ نقشہ دیکھا۔ ان کے گھڑ سواروں کو تو ان تیر اندازوں نے بے دست و پا کر رکھا تھا۔ انہیں سرکتا دیکھ کر اس نے سوچا کہ اب کام دکھانے کا موقع ہے۔ اس نے اپنے رسالے کو اشارہ کیا، بس پھر کیا تھا، گھڑ سواروں نے اپنے گھوڑوں کو چمکارا اور اس طرف دوڑ پڑے۔ اور ان باقی ماندہ تیر اندازوں نے بہت تیر چلائے، مگر ان کی کچھ پیش نہ گئی۔ جب وہ گھڑ سوار ان پر آن ٹوٹے تو پھر انہوں نے تلواریں سونتیں اور گھڑ سواروں پر پل پڑے۔ ایک ایک کر کے سب نے جام شہادت پیا۔ ان 10 تیر اندازوں کو ٹھکانے لگانے کے بعد خالد ابن ولید نے عقب سے جا کر لشکر اسلام پر حلہ بول دیا۔ اکرمہ نے خالد ابن ولید کو دیکھ کر شہ پائی، وہ بھی اپنا رسالہ لے کر آگے بڑھا اور مسلمانوں پر یلغار کر دیا۔ حضرت علی نے یہ رنگ دیکھا
تو اپنے رفیقوں کو لے کر آگے بڑھے اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑے، مگر جنگ کا پاسا پلٹ چکا تھا۔ جو کفار باغ کھڑے ہوئے تھے وہ پلٹ آئے تھے۔ یا عزا یا حبل کے نعروں سے ایک مرتبہ پھر میدان جنگ گونج اٹھا۔ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، کتنوں نے راہ فرار اختیار کی اور پہاڑی پر چڑھ کر جان بچائی۔ حضرت نے انہیں پکارا کہ عزیزو واپس آ جاؤ۔ خیر، مفرورین کی تعداد کم تھی، زیادہ وہ تھے جو کسی نہ کسی طور ٹھہرے رہے اور لڑتے رہے، مگر پہلے والا جوش اب باقی نہیں تھا۔ مسلمانوں کی پسپائی کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت دشمن کے نرغے میں آ گئے۔ تب آپ نے اور ان رفقا نے جو اس وقت آپ کے قریب تھے اور جن میں 2 عورتیں بھی تھیں تیر چلانے شروع کیے۔ وہ 2 بدو جو آج ہی حضرت کے دیدار کے لیے پہنچے تھے اور وہاں سے سیدھے میدان جنگ میں آ گئے تھے، لپک کر حضرت کے قریب آ گئے۔ حضرت پر جو وار ہوتا اسے روکتے اور بڑھ بڑھ کر حملے کرتے۔ وہ جان توڑ کر لڑے، دشمن کے دانت کھٹے کر دیے، بالآخر جام شہادت نوش کیا۔ گھڑ سواروں کی صف سے اچانک ایک شہسوار نکلا اور للکارنے لگا کہ میرے مقابلے پر کون آتا ہے؟ حضرت ابو بکر نے اسے گھور کر دیکھا۔ یہ شہسوار حضرت ابو بکر کا سب سے بڑا بیٹا عبد الکعبہ تھا، بی بی عائشہ کا اکلوتا سگا بھائی، اور حضرت ابو بکر نے اپنی کمان الگ رکھی، تلوار سونت کر آگے بڑھنے کو تھے کہ حضرت نے ٹوکا، رفیق تلوار کو نیام میں رکھ اور اپنے مقام پر واپس جا۔ حضرت یہ کہتے تھے کہ اچانک عقب سے گھڑ سواروں کی ایک اور یلغار ہوئی۔ حضرت رفقا سے مخاطب ہوئے، رفیقو تم میں سے کون ہمارے لیے جان نثار کرے گا؟ یہ کلام سن کر 5 انصار جوش میں آئے اور گھڑ سواروں سے بھڑ گئے۔ 5 میں سے 4 نے اپنی جان وار دی، 5واں زخموں سے چور ہو چکا تھا، مگر عین اسی وقت اسلام کے وہ ساونت جو دشمن کی صفوں میں گھس کر لڑ رہے تھے حضرت کے دفاع کے لیے آن موجود ہوئے۔ یہ تھے حضرت علی، حضرت ابو دجانہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ۔ مگر ان کے آتے آتے ایک واقعہ گزر گیا۔ دشمن کی طرف سے ایک پتھر آیا اور حضرت کے منہ پر اس طرح آ کر لگا کہ آپ کا ایک دانت شہید ہو گیا، منہ آپ کا خونم خون ہوا، مگر آپ نے حضرت علی اور دوسرے رفقا کو اطمینان دلایا کہ چوٹ معمولی ہے اور ہدایت کی کہ آگے جا کر لڑو۔ تب یہ سرفروش پھر دشمن کی صفوں میں گھس گئے، بس ایک طلحہ پیچھے رہ گئے کہ انہیں زخموں نے نڈھال کر دیا۔ دشمن کا دباؤ بڑھتا چلا جا رہا تھا، ادھر ترکش میں تیر ختم ہوتے جا رہے تھے۔ وہ وقت قریب تھا کہ کمانوں کو الگ رکھ کر تلواریں سونت دی جائیں اور آخری لڑائی لڑ کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا جائے۔ اچانک ایک شہسوار گھوڑا کداتا ہوا حضرت کی سمت چلا، نارزن ہوا محمد کہاں ہیں؟ آج یا وہ نہیں یا میں نہیں۔ یہ ابن قمیہ تھا، ایک قریشی قبیلے کا فرد جس نے آج مسلمانوں کے خون میں بہت ہاتھ رنگے تھے۔ اس کی تیز نظروں نے حضرت کو تاڑ لیا، آگے بڑھ کر تلوار کا ایک وار کیا، اس زوم کے ساتھ کہ اگر خود پر بھی پڑے تو اسے توڑ کر سر میں اتر جائے۔ حضرت طلحہ قریب کھڑے تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر یہ وار اپنے ہاتھوں پہ روکا اور ان کے ایک ہاتھ کی انگلیاں اس طرح زخمی ہوئیں کہ زندگی بھر کے لیے بیکار ہو گئیں۔ تلوار اچٹتی ہوئی حضرت کے اس طرح لگی کہ کنپٹی زخمی ہو گئی اور خود کے 2 چھلے آپ کے رخسار مبارک میں پیوست ہو گئے۔ سر پر بھی ضرب آئی اور اس شدت کی کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ابن قمیہ نے نعرہ بلند کیا، محمد قتل ہو گئے، اور تیزی سے پلٹ کر چلا۔ یہ آواز میدان جنگ میں گونجتی چلی گئی، دشمن خوشی سے ناچنے لگے اور العزا الحبل کا راگ الاپنے لگے۔ کوہ احد کی چوٹیوں تک یہ آواز گئی اور وہ مسلمان جو بھاگ کر وہاں جا چھپے تھے غم و اندوہ میں ڈوب گئے، اور وہ مسلمان جو ابھی تک لڑے جا رہے تھے ایسے دل شکستہ ہوئے کہ میدان سے کنارہ کرنے کی سوچنے لگے۔ لیکن وہ مسلمان بھی تھے جنہوں نے یہ خبر سن کر زندگی کو ہیچ جانا اور جان توڑ کر لڑنے لگے، انہی میں حضرت انس بھی تھے۔ انہوں نے 2 رفیقوں کو دیکھا کہ ہمت ہار کر پہاڑی کے ایک گوشے میں بیٹھے ہیں۔ رفیقو تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ حضرت انس نے سوال کیا۔ اے رفیق، رسول اللہ شہید ہو گئے۔ میرے رفیقو پھر تم جی کر کیا کرو گے؟ اٹھو اور جس شان سے حضور نے جان دی اسی شان سے تم بھی اپنی جانیں فدا کر دو۔ حضرت انس یہ کہہ کر وہاں سے تیزی سے چلے۔ راہ میں سعد ابن معاذ ملے اور روایت ہے سعد ابن معاذ سے کہ حضرت انس نے انہیں پکارا اور کہا کہ اے سعد، احد کے اس طرف سے مجھے جنت کی مہک آ رہی ہے۔ حضرت انس بے جگری سے لڑے اور شہید ہوئے۔ شمار کرنے والوں نے ان کے جسم پر 80 زخم شمار کیے اور وہ اتنے گھائل ہو گئے تھے کہ ان کی بہن نے انہیں مشکل سے شناخت کیا۔ حضرت کی شہادت کی خبر نے
لشکر قریش پر یہ اثر کیا کہ وہ لوگ ڈھیلے پڑ گئے، سمجھ بیٹھے کہ جنگ کا مقصد تو پورا ہو گیا، جس نے ان کے رسوم و عقائد میں خلل ڈالا تھا وہ مارا گیا، اب لڑنے میں اپنی جانیں کیوں کھپائیں، اور جن کفار نے آن حضرت کے گرد گھیرا ڈالا تھا وہ تو بالکل ہی ڈھیلے پڑ گئے۔ بات یہ تھی کہ اس مورچے میں آن حضرت کے رفقا تو سر پہ کفن باندھ کر لڑ رہے تھے۔ نرغہ کرنے والوں نے سوچا کہ پیغمبر کا تو خاتمہ ہو ہی گیا ہے، یہ جو 15-16 آدمی یہاں لڑ رہے ہیں یہ تو جی جان سے بیزار ہیں، ہمیں ہتھیار نہیں ڈالیں گے، اس لیے ان سے لڑنے میں اپنی ہی جانوں کا زیاں ہے، سو اس گروہ نے یہاں سے کنارہ کرنا شروع کیا۔ آن حضرت دم بھر کے لیے بے ہوش ہوئے تھے، انہیں فوراً ہی ہوش آ گیا۔ جب گھیرا ڈالنے والے وہاں سے کنارہ کر گئے تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اپنے رفیقوں کو لے کر ایک درے سے ہوتے ہوئے ایسی بلندی پر جا کر انہوں نے قیام کیا جہاں سے لشکر کی نقل و حرکت کا آسانی سے معائنہ کیا جا سکتا تھا، مگر اس وقت آپ تکلیف میں تھے، خود کے چھلے رخسار کے گوشت میں دھس گئے تھے۔ تب ابو عبیدہ نے دانتوں سے کھینچ کر ان چھلوں کو نکالا، زخم سے خون بہنے لگا تو مالک خزرجی نے زخم پر اپنے ہونٹ رکھے اور بہتے خون کو چوس لیا۔ کچھ مسلمانوں نے کہ ادھر ادھر بکھر گئے تھے ایک گروہ کو درے میں داخل ہوتے دیکھا، وہ دوڑ کر ان کے پاس پہنچے، آگے آگے کعب ابن مالک تھے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ ایک شخص بالکل رسول اللہ کی شکل کا اس گروہ کے آگے آگے چل رہا ہے، وہی ناک نقشہ، وہی تیور، وہی چال ڈھال۔ اس نے قریب جا کر غور سے دیکھا اور خوشی سے اچھل پڑا، پھر اونچی آواز میں صدا دی، مسلمانوں، رسول اللہ زندہ و سلامت ہے۔ حضرت نے کعب کو یہ اعلان کرنے سے منع کیا، اس نے مصلحت کو جانا اور خاموش ہو گیا، مگر یہ نیک خبر تتر بتر لشکر اسلام میں خوشبو کی طرح پھیلتی چلی گئی۔ جہاں تہاں سے دوڑ دوڑ کر مسلمان آئے، حضرت کا دیدار کیا اور خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ اس خوشی نے شکست کے احساس ہی کو زائل کر دیا۔ ادھر مکہ کے لشکری خوش تھے کہ رسول اللہ قتل ہو چکے ہیں۔ امیہ کا بھائی ابی سب سے بڑھ کر خوش تھا، اس نے حضرت کو شہید کرنے کی قسم کھائی تھی۔ جب اسے پتا چلا کہ جس شخص کو اس نے مارنے کا بیڑا اٹھایا تھا وہ مارا گیا تو وہ میدان جنگ میں لاش کو کھوجنے آیا۔ وہ لاش کو ڈھونڈتا پھرتا تھا کہ کعب کی آواز اس کے کان میں پڑی، ایک دم رکا اور اس کا پارا چڑھ گیا تو محمد ابھی تک زندہ ہیں، اس نے سوچا، اور تیزی سے گھوڑا دوڑاتا اس مقام پر پہنچا جہاں حضرت اس وقت پہنچے ہوئے تھے۔ حضرت کو دیکھ کر اس نے للکارا، اے محمد، اب یا تو تم نہیں یا میں نہیں۔ رفقا نے حضرت کے گرد حلقہ بنا لیا، یہ کچھ رفقا ابی سے لڑنے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت نے سب رفقا کو ہدایت کی کہ بیچ میں مت آؤ، اس شخص کو میری طرف آنے دو۔ جب رفقا پیچھے ہٹ گئے، ابی تلوار کھینچ کر آگے بڑھا، اس سے پہلے کہ وہ وار کرے حضرت نے بڑھ کر ایک مکہ اس کی گردن پر رسید کیا۔ ابی درد سے بلبلا اٹھا، اپنے گھوڑے پر ڈگمگایا، پھر سنبھلا اور گھوڑے کو سر پر دوڑا کر بھاگا۔ اپنی چھاونی میں جا کر دم لیا اور چلانا شروع کیا کہ محمد نے مجھے مار ڈالا۔ سننے والوں نے سنا اور حیران ہوئے کہ ابی کیا کہہ رہا ہے، محمد تو قتل ہو چکے ہیں۔ ابی نے صحیح کہا، مکے کی ضرب سے وہ جاں پر نہیں ہو سکا۔ قریش نے اب اپنی فتح کا حساب کتاب کیا۔ ان کے 3000 کے لشکر میں سے صرف 22 آدمی مارے گئے تھے۔ پھر انہوں نے حریفوں کے نقصان کا تخمینہ لگایا، پتا چلا کہ ادھر 65 آدمی کام آئے ہیں، مگر ان میں سے وہ چند ایک ہی شناخت کر سکے۔ اصل میں کام آنے والوں میں زیادہ انصار تھے، مہاجرین میں سے صرف 3 شہید ہوئے تھے، حضرت حمزہ، مصعب اور عبداللہ ابن جہش۔ ادھر یہ لشکری مقتولوں کے شمار اور شناخت میں مصروف تھے۔ ادھر وحشی ڈھونڈتا ڈھونڈتا اپنے مقتول کی لاش پر پہنچا، اس نے حضرت امیر حمزہ کی لاش کا پیٹ چاک کر کے ان کا جگر نکالا اور لے جا کر ہندا کو پیش کیا۔ اے ہندا، میں نے تیرے باپ کے قاتل کو قتل کیا ہے، مجھے تو کیا انعام دے گی؟ اے وحشی، مال غنیمت میں جتنا مجھے حصہ ملے گا وہ سب تیرا ہے۔ پھر ہندا نے حضرت حمزہ کے کلیجے کو تھوڑا سا چبایا، تھوڑا نگلا، باقی اگلا، یوں اپنی قسم کو پورا کیا۔ پھر وحشی سے پوچھا کہ حمزہ کی لاش کہاں ہے؟ اس لاش پر جا کر ہندا نے ناک کان کاٹے، ان کا ہار بنایا، اپنا ہار اور دوسرے زیور اتار کر وحشی کو بخشے اور خود اس ہار کو اپنے گلے میں پہنا۔ پھر وہ ایک چٹان پر چڑھ گئی اور وہاں کھڑے ہو کر اس نے فتح کا گیت گایا۔ رفتہ رفتہ قریش کو پتا چلا کہ ابی نے صحیح کہا تھا، پیغمبر زندہ و سلامت ہیں، مگر اب جنگ ختم ہو چکی تھی اور واپسی کے لیے سامان لدنا شروع ہو گیا تھا، سو انہوں نے صبر کی سل سینے پہ رکھی۔
اپنے مقتولوں کو دفن کر کے لوٹا ہوا مال اونٹوں پر لاد کر کوچ کرنا شروع کیا۔ ابو سفیان نے جاتے جاتے اپنی اونٹنی کی مہار کھینچی۔ اس پہاڑی کے نیچے جا کر جہاں آن حضرت اس وقت قیام پذیر تھے اونچی آواز سے پکارا، اب تم سے ہماری اگلی ملاقات بدر کے میدان میں ہوگی۔ آن حضرت نے یہ سن کر اپنے ایک رفیق کو پیغام دے کر بھیجا۔ اس نے پہاڑی پر کھڑے ہو کر اونچی آواز سے کہا، اے ابو سفیان، وعدہ رہا بدر میں مقرر ملیں گے۔ ابو سفیان نے اپنی اونٹنی کا رخ موڑا اور اپنے لشکر سے جا ملا۔ آن حضرت نے بنی زہرہ کے ساتھ سے کہا کہ جا کر دیکھو کہ لشکر کا رخ کس طرف ہے۔ اگر وہ اونٹوں پر سوار ہوں اور گھوڑے خالی پشت ساتھ ساتھ چل رہے ہوں تو سمجھنا کہ مکہ واپس جا رہے ہیں۔ اگر گھوڑوں پر سوار ہوں اور اونٹ بنا سوار کے چل رہے ہوں تو جاننا کہ ان کا رخ مدینہ کی طرف ہے، اور قسم ہے اس خالق کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اگر انہوں نے مدینہ کا رخ کیا تو میں ان کا تعاقب کروں گا۔ سعد حسب ہدایت گئے، جاتے ہوئے لشکر کی نقل و حرکت کو بغور دیکھا اور واپس آ کر خبر دی کہ قریش کے گھوڑے اپنی خالی پشتوں کے ساتھ چل رہے ہیں، لشکر اونٹوں پر سوار۔ اب آن حضرت اپنے رفقا کو ساتھ لے کر پہاڑ سے اترے اور میدان میں آئے۔ آپ نے حارث کو ہدایت کی کہ مقتل میں جاؤ اور چچا حمزہ کی لاش کا پتہ لو۔ حارث نے حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھا تو سکتے میں آ گئے۔ ان کی ہمت نہ پڑی کہ واپس جا کر آن حضرت سے اس لاش کی کیفیت بیان کریں۔ آن حضرت نے تھوڑے توقف کے بعد حضرت علی کو بھیجا۔ حضرت علی نے دیکھا کہ حارث حیران و پریشان کھڑے ہیں، پھر لاش پر ایک نظر ڈالی، پھر دونوں آن حضرت کی خدمت میں پہنچے اور احوال واقعی بیان کیا۔ تب آن حضرت نے فرمایا، مجھے کبھی ایسا غصہ نہیں آیا تھا جیسا آج آیا ہے۔ آگے چل کر جب اللہ تعالیٰ مجھے قریش پر غالب کرے گا تو میں ان کی 30 لاشوں کی اسی طرح قطع برید کروں گا۔ ادھر آن حضرت نے یہ فرمایا اور ادھر آیت اتری کہ اگر تمہیں بدلہ لینا مقصود ہے تو انہیں اتنی ہی اذیت پہنچاؤ جتنی اذیت انہوں نے تمہیں دی ہے، لیکن اگر تم صبر کر لو تو یہ صابروں کے لیے بہتر بات ہے۔ اور تب آن حضرت بدلہ لینے کے خیال سے گزرے، بلکہ اس کے بعد تو یہ ہوا کہ ہر جنگ کے موقع پر وہ واضح طور پر رفیقوں کو ہدایت کرتے تھے کہ لاشوں کی قطع و برید نہ کی جائے، خاص طور پر چہرہ بگاڑنے کی حرکت سے منع فرماتے تھے۔ فرماتے کہ جب تم ضرب لگاؤ تو چہرے کو بچا کر لگاؤ کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر تخلیق کیا تھا۔ اس مقتل میں 2 مقتول عجب نظر آئے۔ بنی اوس کے لوگ اپنے مقتولوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ان میں ان مقتولوں کے بیچ اپنے قبیلے کا ایک آدمی نظر آیا کہ ابھی اس کا سانس چل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ کتنے حیران ہوئے۔ آج صبح ہی تو اسے مشرف باسلام نہ ہونے پہ لعن طعن کی گئی تھی۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ جب تو مسلمان نہیں ہوا تو پھر تجھے میدان میں کون سا خیال کھینچ لایا؟ بولا کہ بس اچانک میرے دل میں ایمان کی کرن روشن ہوئی، میں خدا اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور تلوار لے کر نکل پڑا۔ یہاں پہنچ کر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو کر لڑا اور آخر ضرب کھا کر گر پڑا۔ یہ کہتے کہتے اس نے آخری سانس لیا اور روح اس کی قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ لاشوں کے بیچ گزرتے گزرتے دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک مرد اجنبی کا لاشا ہے۔ پھر پہچاننے والوں نے پہچانا کہ ارے یہ تو بنی ثعلبہ کا راہب ہے۔ بعد میں پتا چلا کہ اس نے جنگ شروع ہونے پر اپنے قبیلے کے لوگوں کو طلب کیا اور کہا کہ ہم یہودیوں کو چاہیے کہ بت پرستوں کے خلاف پیغمبر اسلام کا ساتھ دیں، یہ اس معاہدے کے عین مطابق ہوگا جو ہم نے ان سے کیا تھا۔ قبیلے والوں نے اس کی نہیں سنی، تب وہ اکیلا جنگ کے لیے نکل پڑا اور چلتے چلتے وصیت کی کہ اگر آج میں مارا جاؤں تو پھر میرے ترکے کے وارث محمد ہوں گے، اللہ کی مرضی سے جس طرح چاہیں خرچ کریں۔ حضرت مدینہ کے غریب و نادار لوگوں میں جو روپیہ پیسہ تقسیم کرتے تھے وہ رقم زیادہ تر کھجوروں کے اس باغ سے حاصل ہوتی تھی جو اس یہودی عالم دین کی طرف سے حضرت کو ورثے میں ملا تھا۔ تو اب میدان احد سے قریش کا لشکر کوچ کر چکا تھا، صرف حضرت اور آپ کے رفقا ٹھہرے ہوئے تھے اور اپنے شہیدوں کو تلاش کر رہے تھے۔ اسی ہنگام میں مدینہ سے نیک پاک بیبیوں کی آمد شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے بی بی صفیہ، بی بی عائشہ اور بی بی ام ایمن پہنچی۔ حضرت نے بی بی صفیہ کو آتے دیکھا تو پریشان ہوئے۔ حضرت زبیر سے کہا، اے زبیر جاؤ اپنی ماں کو سنبھالو، انہیں واپس لے جاؤ، اچھا ہو کہ وہ بھائی کی لاش کو نہ دیکھے۔